اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے انسان بنا کے ہمارے ذمے کچھ کام لگائے ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم فریضہ جو ایک بندہ مومن کے ذمے ہے وہ نماز ہے۔ قیامت کے دن اعمال میں سے جس چیز کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز ہے، اور نماز کے بارے میں اللہ رب العزت نے 18ویں پارے میں یہ اعلان کیا ہے کہ قد افلح المؤمنون، کامیابی مومنوں کے لیے ہے۔ اگر نماز کو اپنے طریقے سے ادا کرنے میں کامیابی ہوتی تو اللہ کسی خاص گروہ یا کسی خاص مسلک کا نام لے دیتے، لیکن یہ رحمان کی مہربانی ہے کہ اس نے جب قرآن کا ذکر کیا تو تب بھی یہی کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ تقوی اس کی سب سے پہلی اور بڑی دلیل اور علامت یہ ہے کہ بندہ صاحب ایمان ہو، اللہ پر یقین رکھتا ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتبار کرتا ہو۔ جس انسان کو کلمے کے بعد اللہ کی توحید پر یقین ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، نبوت پر اعتبار ہو جائے، پھر وہ آپ کے قول میں، فعل میں اور عمل میں شک نہیں کرتا۔ الذین یؤمنون بالغیب، رب کو بھی نہیں دیکھا مگر مانتا ہے، جبریل امین کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا مگر مانتا ہے۔ یہ پہچان ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے، اور کم از کم ہمارا دعویٰ یہ ہے، اور ہر دعویٰ کرنے والا کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم خود کو مسلم بھی کہتے ہیں، مومن بھی مانتے ہیں۔ تو بندہ مومن کی نماز کیسی ہونی چاہیے؟ اس حوالے سے ایک سوال کیا گیا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سائل نے پوچھا کہ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ پہلے اپنا سوال درست کر پھر جواب مل جائے گا۔ تو کہنے لگا کہ میں سوال کے اندر کوئی غلطی نہیں دیکھ رہا، میں نے یہی پوچھا ہے کہ وضو کا طریقہ کیا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ دیکھیے، سوال یہ کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے، آپ وضو کیسے کرتے تھے۔ یہ ہے وہ سوال جو خیر پہ مبنی، اصل پہ مبنی ہے، اور یہی تربیت تھی میرے محبوب کے صحابہ کی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وضو کرتے ہیں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، تو وضو کر کے بعد میں یہ نہیں کہتے کہ یہ میرا طریقہ ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے وضو کرتے دیکھا۔ جناب عثمان ابن عفان کرسی صدارت پہ اور خلافت پہ بیٹھتے ہیں تو وضو کر کے دکھاتے ہیں، تو سیم یہی لفظ کہتے ہیں۔ میرے محبوب کے کئی صحابہ نے یہ لفظ بولے، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ تو اس لیے بندہ مومن وہ اڑنے والا نہیں ہوتا،
وہ ماننے والا ہوتا ہے، تسلیم کرنے والا ہوتا ہے، صاحب ایمان ہوتا ہے۔ ساری دنیا بے شمار طریقے لے کے، ان گنت مذاہب اور مسالک لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے اس وقت اپنے اپنے اعمال سرزد ان سے ہو رہے ہیں اور وہ پیش کر رہی ہے۔ مگر اللہ کا شکر ہے، رب کا بڑا احسان ہے، مولا کا کرم ہے، قرآن مجید سے، ذخیرہ احادیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قول، ایک ایک فعل، ایک ایک عمل روز روشن کی طرح واضح ہے۔ دنیا پراپوگنڈا کرتی ہے اور ہمیں اللہ کا شکر ہے اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ دنیا کیا کہتی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں، کل کو رب یا رب کے رسول یہ نہ کہیں کہ کیا کر کے آئے۔ فکر صرف اتنی ہے کہ جس کا کلمہ پڑھا ہے اللہ کے لیے عمل خالص ہونا چاہیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میرے محبوب پیمبر کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری پوری زندگانی اور میری موت ایک ایک پل خالصتاً اللہ کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، قرآن مجید ہے، مالک الملک کہتے ہیں کہ الا للہ الدین الخالص، مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ دین کا کوئی بھی کام خالصتاً اللہ کے لیے کرتا ہے، کوئی دوسرا مقصود کار نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح مالک نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ان کو حکم ہی صرف اتنا دیا گیا تھا کہ جو کچھ کرنا ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے کرنا ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ان کا دین اللہ والا خالصتاً منزل من اللہ ہونا چاہیے، جو اس میں ہے وہ کر لیں، جو نہیں ہے وہ چھوڑ دیں، اتنا حکم ہے۔ اور یہی ایمان کی نشانی ہے۔ دنیا کیوں کرتی ہے اس کی ذمہ دار وہ ہے، ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ جناب آپ اذان سے پہلے درود کیوں نہیں کہتے، ہمارا صاف جواب ہے کہ اس کا معنی یہ مت سمجھیے یا یہ پوچھے کہ درود پڑھتے ہیں اذان سے پہلے، ہمارا جواب ہے نہیں۔ اب وہ جلدی میں آ کے بول دے کہ آپ درود کے منکر ہیں تو یہ اس کی زیادتی ہوگی، اس کا اس نے حساب دینا ہے۔ میں کیوں نہیں پڑھتا؟ میرے ماننے والے دوست احباب اس چیز کو کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی بھی اذانیں کہی گئی ان میں کسی بھی اذان سے پہلے نہ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نہ جناب ابو محذورہ نے، نہ جناب عبداللہ ابن ام مکتوم نے درود پڑھا ہے۔ لہٰذا جنہیں کثرت درود کی فکر ہوتی تھی، اگر یہاں مل جاتا، حکم ہوتا یا عمل مل جاتا تو ہم سب سے آگے ہوتے انشاءاللہ، لیکن نہیں ملا اس لیے ہم نہیں پڑھتے۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ آسانی سے یہ کہہ دیں کہ آپ درود کے منکر ہیں، نہیں بھائی، معذرت، اللہ آپ کو جزا دے۔ ہم اذان کہتے ہیں، اذان کہنے کے بعد وہ دعا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ اب درود ابراہیمی کا حکم دیا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، صرف جگہ کا اور ٹائم کا اختلاف ہے۔ دنیا کہتی ہے نا جی گل ویلے دی تے پھل موسم دا، اگر موسم کا پھل اچھا لگتا ہے تو اس کا بھی ایک ٹائم ہے، اس کا ایک اجر ہے، ثواب اور پھل ہے۔ کب ملے گا؟ یوں تو پھر اگر درود کی انکاری ہونے سے بچنا ہے تو نماز شروع کرنے سے پہلے بھی درود پڑھیے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے نا کہ کوئی بھی عمل کریں تو اس سے پہلے اور بعد میں اتنی دفعہ درود پڑھ لیں۔ بھائی کیوں؟ جس ہستی نے نماز سکھائی ہے، درود پتہ ہے کہاں رکھا ہے؟ پہلی رکعت میں نہیں، دوسری میں بھی نہیں، تیسری میں بھی نہیں، جس کے اندر تشہد ہے نا وہاں جا کے آخر میں درود رکھا ہے، تاکہ جتنی بھی آپ کی پہلے کی کمی بیشی ہے یا جتنی مرتبہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا ہے
آخر میں جا کے درود پڑھا جائے اور سب کور ہو جائے۔ اذان سکھاتے ہوئے بھی میرے محبوب نے یہ بات نہیں سکھائی کہ اذان کا جواب کیسے دینا ہے، بتایا مؤذن اللہ اکبر کہے 4 مرتبہ، جواب اللہ اکبر ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے، جواب اشہد اللہ الہ الا اللہ ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے، آپ کہہ سکتے تھے کہ یہاں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو یا درود ابراہیمی پڑھو، نہ آپ نے مؤذن کو کہا، نہ سننے والے کو کہا، نہ جواب دینے والے کو کہا، بلکہ کہا کہ قولوا مثل ما یقول، مؤذن جو کہہ رہا ہے ویسے ہی پڑھو، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ پھر جب حی علی الصلاۃ کہے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم بھی حی علی الصلاۃ کہو، بلکہ تم کیا کہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو ہستی لا حول ولا قوت الا باللہ سکھا سکتی ہے، وہ یہاں درود پاک کی تربیت نہیں کر سکتی تھی؟ کر سکتی تھی۔ اسی طرح اللہ اکبر کا جواب سیم ہے، لا الہ الا اللہ کا جواب ویسے ہی ہے۔ اور جب اذان ہو جائے اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ بھی سکھایا اور درود ابراہیمی بھی سکھایا۔ لہٰذا ہم اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، ہم ایسے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ سے درود بعد میں ملا ہے، ہم پہلے کیوں نہیں پڑھتے کہ آپ سے پہلے ثابت نہیں۔ اب بھی اگر کوئی لڑے تو اس کی اپنی جرت، اس کی مرضی، اس کی آزادی، لیکن ہم پابند ہیں ان کے جن کا کلمہ پڑھا ہے اور جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ان کی اطاعت کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور جن کے بارے میں رب نے کہا ہے، جن کو اتھارٹی دی ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو دیتے ہیں رسول ان کی رسالت سے لے لیجئے۔ اگر یہ اتھارٹی کسی اور امام کو، کسی ولی کو، کسی کتب کو، ابدال میں سے کسی بدل کو، ائمہ میں سے کسی امام کو ملی ہوتی تو میں اس کو بھی ضرور لیتا، بیان کرتا، لیکن یہ اتھارٹی اللہ نے اپنی کتاب میں صرف کسی جناب کو دی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اس لیے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، جب نماز کے لیے آنا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ اس کی جسمانی طہارت ہے۔ مثلا اگر اس نے نہانا ہے، غسل جنابت ہے، کسی بھی کیف سے، احتلامی کیفیت سے، ازدواجی تعلقات سے، تو اسے غسل کرنا ہوگا۔ اس کے اوپر ہماری ڈیٹیل کئی مرتبہ گفتگو ہوئی ہے کہ غسل کب کب کیسے کیسے فرض ہوتا ہے، نہانے کا طریقہ کار کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ انسان اپنے غسل سے نہا دھو کے فارغ ہوگا، اور جمعے کا غسل، غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، ہر نوجوان بیٹے اور بیٹی پہ، مرد اور عورت پہ یہ فرض ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اگر کوئی آپ کے پاس بہت بڑی کوئی مجبوری یا معنی نہیں ہے تو یہ نہانا ضروری سمجھیے، سنت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ جو آدمی جلدی کرتا ہے اور جمعے والے دن گھر والوں سے جلدی کرواتا ہے، وغسل واغتسل، نہاتا ہے اور گھر والوں کو کہتا ہے کہ نہائیے، غسل کیجئے۔ ہمارے بزرگ اس بات کے اوپر بڑا زور دیتے تھے جمعے والے دن کہ چلیں اٹھیں، نہائیں دھوئیں، صفائی ستھرائی تیاری کریں اور مسجد کی طرف بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں آج بھی بڑھا دے جو گھروں کے اندر اس چیز پہ توجہ دے۔ تو غسل کے بعد، جسم کی پاکیزگی کے بعد اگلا مرحلہ ہے وضو کا، کیونکہ جسم کا پاک صاف ہونا، پھر با وضو ہونا۔ وضو سنت کے مطابق کیجئے، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ آپ اپنے اعضاء کو دھوئیں گے۔ اس کا تفصیلی طریقہ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ بہرحال جب آپ نے اللہ کے گھر میں آنا ہے یا کہیں اکیلے نماز پڑھنی ہے تو جسم کے ساتھ جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ پاکیزہ جگہ، صاف ستھری جگہ، لباس کا پاک صاف ہونا، اور بہتر ہے کہ خوشبودار ہونا، معطر ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی، لیکن خوشبو میں یہ اہتمام کیا جائے کہ کچھ ایسی لائٹ اور ہلکی استعمال کی جائے کہ ساتھ والے بیچارے کا جو ہے وہ سر درد کی طرف نہ بڑھے، اور خوشبو قربت کے لیے ہوتی ہے، وہ نفرت کا باعث نہ بنے۔
اللہ رب العزت کی حضور کھڑے ہونا ہے باوضو ہو کے، جگہ کا پاکیزہ ہونا، لباس کا پاکیزہ ہونا۔ اور یاد رہے کہ لباس میں جو بڑا اہم اور ضروری ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، عورت سر سے لے کے پاؤں تلک اس کی ایڑی بھی ننگی نہیں ہونی چاہیے، اس کی ایڑی بھی ننگی نہیں ہونی چاہیے۔ باقی رہ گئے ہاتھ اور چہرہ، اگر تو وہ چادر میں ہے، چار دیواری میں ہے تو پردے کا میٹر نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے اسپیشل لباس میجر اور سارے ائمہ نے تقریباً یہ لکھا ہے، اور بالخصوص امام شافعی رحمہ اللہ، ان کو ماننے والوں کو ہم نے دیکھا، ان کی جو اوپر اوڑھنی ہوتی ہے وہ نیچے بالشت پھیلی ہوتی ہے، جس میں نہ پاؤں کی انگلیاں دکھتی ہیں نہ ایڑیاں نظر آتی ہیں، اور آگے کا کپڑا ہاتھ بھی کور ہوتے ہیں، اور چہرے کا جو ہے وہ گھونگھٹ بھی انہوں نے کھینچا ہوتا ہے۔ بہرحال عورت کا ستر، اس کا پورا جسم ڈھانپا ہوا ہونا ضروری ہے۔ مرد کے لیے کم از کم لباس عام روٹین میں چلتے پھرتے ناف سے لے کے گھٹنا کبھی بھی ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ مزدوری کر رہا ہے، وہ نہا رہا ہے، وہ کوئی کام کر رہا ہے، یہ تو ہے عام لباس۔ لیکن نماز کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کر دیا کہ کوئی بھی بندہ نماز نہ پڑھے اور اس کے کندھے ننگے ہوں، کندھے ننگے ہوں۔ بھائیو، حالت احرام میں آپ دیکھتے ہیں کچھ بھائیوں نے، چونکہ نیچے بنیان کوئی چیز تو نہیں پہنی ہوتی، تو دایاں کندھا ننگا کیا ہوتا ہے، اور تھرو آؤٹ یہاں سے لے کے وہ مکہ جانے تلک کے احرام کھولنے تلک وہ دایاں کندھا ننگا رکھتے ہیں۔ نہیں، کندھا ننگا ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ کم از کم آپ کا لباس یہ ہے کہ آپ کا کندھا ڈھانپا ہوا ہو، دونوں کندھے۔ اب اس سے جو بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ اگر سر کا ڈھانپنا فرض ہوتا اور شرط ہوتی، نماز اس کے بغیر نہ ہوتی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ بھی فرما دیتے کہ آپ نماز نہ پڑھیں جب تک آپ کا سر ڈھانپا ہوا نہ ہو۔ جو ہستی کندھے کا ذکر کر سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ لیس علی کتفہ شیء، جس بندے کے کندھے پہ کوئی کپڑا نہیں ہے اس کی نماز نہیں، یہ ہے کم از کم۔ لیکن زیادہ کیا ہے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ علماء نے، اہل علم نے اس سے جو استدلال کیا ہے کہ آپ کا لباس اچھا ہونا چاہیے۔ آیت کا شان نزول کچھ اور ہے۔ بیت اللہ کا طواف مرد اور خواتین ننگے کرتے تھے، اور ان کا موقف یہ تھا کہ ہمارے یہ جو کپڑے ہیں گناہ والے ہیں، اور اللہ کے گھر جب جایا جائے تو گناہ ختم کر کے جایا جائے، لہٰذا وہ کپڑوں سے اریاں ہو کے طواف کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اے آدم کی اولاد، اے بنی آدم، آپ نے جب آنا ہے تو بڑا مزین ہو کے، لباس پہن کے، خوبصورت بن کے آنا ہے۔ اب یہاں ایک فروعی مسئلہ بہت زیادہ اختلاف کا باعث بنا کہ ننگے سر نماز نہیں ہوتی۔ یہ جملہ بہرحال محل نظر ہے، قطعاً اس کی کوئی دلیل نہیں، پروف نہیں۔ ننگے سر نماز نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز کے لیے شرط ہے، جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور جب شرط نہ پائی جائے تو مشروط بھی نہیں ہوتا ہے۔ آپ نہا دھو کے آئے ہیں، خوشبو کر کے آئے ہیں، وضو کر کے نہیں آئے، آپ نے نماز پڑھی، لوگوں نے دیکھا، کہا ہاں نماز پڑھی ہے، لوگوں کے ہاں بھی ہو گئی، آپ کے ہاں بھی شاید ہو گئی، لیکن اللہ کے ہاں یہ نماز نہیں ہوئی۔ وضو شرط ہے، لیکن کیا سر پہ کپڑا لینا، پگڑی باندھنا، ٹوپی لینا نماز کے لیے شرط ہے؟ شرط نہیں ہے، لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ زندگی بھر کے لیے عادت ہی بنا لیں کہ سر پہ کپڑا رکھنا ہی نہیں، اور ہو بھی تو بھی نیچے رکھ دینا ہے۔ ہاں، ایسے مواقع آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، صحیح البخاری، نماز پڑھ رہے ہیں، ردا پاس ہے، سامنے رکھی ہے، کہنے والوں نے کہا پہ اسے سر پہ نہیں لیا، تو کہنے لگے کہ تاکہ جنہیں علم نہیں، میں جو حال کا معنی جاہل نہیں کرتا، میں معنی یہ کر لیتا ہوں کہ جن لوگوں کو علم نہیں کہ کپڑے کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، میں ان کو دکھا دوں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھی ہے۔ اگر یہ شرط ہوتی تو کبھی بھی حالت احرام میں سر ننگا رکھنے کا حکم نہ ملتا، کیونکہ اس میں کتنی ساری نمازیں آتی ہیں، تو شرط تو نہیں ہے۔ لیکن
یہ حسن کا تقاضا، خوبی کا تقاضا، بہتری کا تقاضا، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور طریقت یہی ہے کہ آپ نے کثرت کے ساتھ اپنے سر کے اوپر عمامہ رکھا ہے یا ٹوپی رکھی ہے، یا ٹوپی کے اوپر عمامہ، یہ پگڑی باندھنا، ٹوپی لینا، کپڑا لینا، یہ مسنون ہے، بہتر ہے، افضل ہے اور اولا ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ہاں کوئی شرط قرار دے دے تو اس کا ذمہ دار وہ ہے۔ ہم اپنے دوست احباب کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے کہ ننگے سر پڑیں، جواز ہے، افضل اور بہتر یہ ہے کہ آپ کے سر پہ، لیکن یہ کیف بنا دینا کہ آیت سے استدلال کرنا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر مسجد میں بن سنور کے آؤ، اور بن سنور کے ماشاءاللہ بہت خوبصورت لباس پہن کے، سر پہ ٹوپی نہیں لینی، وہ مسجد میں آ کے وہ پلاسٹک کی سبز سی یا پھر جو ہے وہ کھجور کے پتوں کی بعض علاقوں میں ہم نے دیکھی ہے جنہیں زندگی میں کبھی دھویا بھی نہیں گیا، وہ اٹھا کے سر پہ رکھ لینا، یہ زینت نہیں ہے۔ کیونکہ میں اس ٹوپی کے ساتھ آفس نہیں جا سکتا، میں اس ٹوپی کے ساتھ سسرال نہیں جا سکتا، میں اس ٹوپی کے ساتھ اپنی بارات میں بن سنور کے میک اپ کرنے کے بعد جو ہے کسی دولہے کو میں نہیں دیکھ رہا۔ صرف اللہ کے گھر میں اگر یہ ہے تو یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے۔ میرے محبوب نے ننگے سر تو نماز پڑھی ہے، میں نے دیکھا ہے، اصحاب نے بیان کیا ہے، لیکن جب سے میرے محبوب کے چہرے پہ داڑھی آ گئی آپ نے کبھی ننگے منہ نماز نہیں پڑھی۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ ایسی باسکٹ سے رکھ کے، داڑیاں بھی بازار سے ملتی ہیں، وہ بھی مسجد میں رکھ لیں تاکہ جب آئیں تو پہلی صف میں کم از کم آنے والے وہ داڑیاں لگا کے آ جائیں۔ آرٹیفیشل نہیں، ایشو اتنا رکھیے جتنا ہے۔ میرے محبوب نے جسے شرط قرار نہیں دیا، دنیا کے ہزاروں اسکالرز مل کے اس کو شرط قرار دے دے فہی باطل، ساری شرطیں باطل ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرط نہیں رکھا۔ اب آئیے صف بندی، اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کی بات نہیں ہے، اگر آپ جماعت کے ساتھ ہیں۔ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صف کا بڑا اہتمام کروایا ہے۔ صف کا سیدھا ہونا، حاذو بین المناکب والاقدام، صف کا سیدھا ہونے کے لیے میرٹ کیا ہے؟ آپ سارے لوگ کندھے کے ساتھ کندھا اور ٹخنے کو ٹخنے کے برابر کر لیں، ٹخنے کو ٹخنے کے برابر رکھیں۔ نہیں ملتا الگ بات ہے، کسی بچے کا نیچے ہوگا، لمبے قد والے کا اوپر ہے، وہ الگ، لیکن برابر ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ جسم کے مطابق قدم کھولتے ہیں تو کندھے ملتے ہیں، وگرنہ نہیں ملتے۔ ایک آدمی کے پاؤں اتنے تنگ ہے کہ یوں جوڑ کے کھڑا ہے، اب ظاہر ہے کندھوں کا سائز چوڑا ہے، جو دوسرا کھڑا ہوگا اس کے بھی فرق پڑے گا، لیکن اگر جتنا کندھوں کا سائز ہے نارمل اتنے اپنے پاؤں رکھتا ہے تو ساتھ والے سے پاؤں بھی مل جائیں گے اور کندھا بھی مل جائے گا، سنت بھی مل جائے گی اور صف بھی درست مل جائے گی۔ میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یہ کسی عام بندے کا حکم نہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں بھئی صفیں کیوں ملاتے ہو، پاؤں سے کیوں پاؤں ملاتے ہیں؟ بھئی ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں محبوب کا حکم مل گیا ہے، اور جب آپ کا آرڈر آ جائے تو پھر اس کے سامنے کیوں نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا ہے استووا اعتدلوا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، برابر ہو جائیے، مل جائیے، قدم کندھے ملا لیجئے۔ صفوں کا درست ہونا نماز ہی کا حصہ ہے، اور من وصل صفا وصلہ اللہ، جو صف کو صف سے ملاتا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اسے اپنوں سے ملا دے۔ ومن قطع صفا، جو اس میں رکھنا ڈالتا ہے، جو اس میں فاصلے رکھتا ہے، میری اس کے لیے رحمت للعالمین ہونے کے باوجود بد دعا ہے کہ یہ بندہ قیامت کے دن اپنوں سے نہ مل سکے جو دنیا میں مومنوں سے نہیں مل سکے۔ تو حضرات، میرے نبی کا قدم بڑا ہی مبارک، اور یہاں ہم کہتے ہیں کہ نقش قدم دیکھنے کے لیے ایک نشان پڑا تھا، اور غالباً چکوال کے کسی علاقے میں بڑی دور دور سے دنیا نقش قدم دیکھنے گئی تھی۔ سچا تھا یا جھوٹا تھا بات الگ ہے، میڈیا نے راز کھول دیے تھے، لیکن محبت دیکھیے مومنوں کی۔
کتنے لمبے سفر کر کے کراچی سے کشمور تلک، کشمور سے کشمیر تلک، بہاولپور سے باجوڑ تلک قافلے پہنچے ہوئے ہیں۔ بھائی کیا کرنے آئے ہو؟ ہزاروں میل کا سفر کر کے، سینکڑوں میل محبوب کا قدم دیکھنے آئے ہیں۔ اچھا جی دیکھ لیا جی۔ اچھا میرے بھائی، میرے محبوب جب حکم دیتے ہیں تو آپ کے نقش قدم پہ 1 فٹ کا، 1 بالشت کا فاصلہ طے کر کے آپ اپنے بھائی سے پاؤں بھی کبھی ملا پائے؟ 1000 میل تو سفر کر رہا ہے نبی کا قدم دیکھنے کے لیے، نقش قدم کے لیے۔ کبھی اللہ نے توفیق دی تو بس یہ سوالیہ نشان ہے، ہم اس لیے مل جاتے ہیں، زبردستی کسی سے ملاتے نہیں۔ کوئی نہیں ملانا چاہتا، بسم اللہ، اس کا ذمہ دار وہ ہے۔ صف میں رکھنا ہم نے نہیں ڈالا۔ صف کیسے ملے گی؟ جو امام کے بالکل پیچھے، ادھر والے لوگ اس طرف کو ملیں گے، ادھر والے اس طرف ملیں گے۔ میں کئی دفعہ آخر میں یہ بات دیکھی ہے کہ کچھ بھائی جو ہوتے ہیں وہ اس طرف کو مل رہے ہوتے ہیں، نہیں، امام کے سینٹر میں آ کے پیچھے کھڑے ہوں، ادھر والا اس طرف پاؤں ملائے، ادھر والا اس طرف ملائے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جب صف بندی ہو گئی ہے، نماز شروع ہو گئی ہے، اگر کسی بھائی کا وضو ٹوٹ گیا ہے، کوئی مجبوری بن گئی ہے، تو بے وضو مت کھڑا رہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، انسان ہے، فطرتی بات ہے۔ آپ اپنی صف میں سے نکل سکتے ہیں، اس طرف کو نکل جائے مرضی، ادھر کو نکل جائے مرضی، اس طرف کو نکلیں تب بھی مرضی۔ کسی کے سامنے جماعت کی حالت میں گزرتے ہوئے کسی کی نماز نہیں ٹوٹتی، امام سترا ہے۔ اگر ویسے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ آگے سے نہیں گزریں گے، منع کر دیا گیا ہے کہ سترے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اور اگر کوئی گزر رہا ہے تو آپ اس کو روکیں، اگر وہ نہیں رک رہا آپ بے شک اس کو دھکا دے، یا مارے فَإِنَّهُ شیطان۔ یہ مومن ہوتا تو کبھی سامنے سے نہیں گزرتا، یہ نہیں ماننے والا۔ اگر جماعت میں ہیں تو آپ گزر سکتے ہیں۔ جو آدمی نکل گیا ہے، جگہ خالی ہو گئی، اب کیا کیا جائے؟ اب کیا کیا جائے؟ دونوں طرف سے آپ یوں بھی مل سکتے ہیں، یا پیچھے والا آگے آ سکتا ہے اور آخری صف والے اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے صف بندی۔ اب اگر آپ آئے ہیں، صف مکمل ہے، اکیلے ہیں، کیا کیا جائے؟ مشہور یہ ہے کہ صف کے درمیان کا آدمی کھینچ کے پیچھے لے لے، غلط بات ہے۔ آپ پہلی صف کو نامکمل کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اتم الصف الاول فالاول، پہلے پہلی صف پھر اس کے بعد والی صف۔ اگر کوئی اور آدمی ہے آ رہا ہے آپ کے ساتھ مل جائے گا، بلا وجہ اکیلے کھڑے ہونے منع ہے کہ پہلی صف میں جگہ بھی آپ پھر پیچھے کھڑے ہو جائیں تو غلط ہے، یہ صف بندی کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ لیکن پہلی صف مکمل ہے، آپ کھینچ کے اس کو اپنے ساتھ مکمل کریں اور پہلی صف کو نامکمل کر دیں تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ لہٰذا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈریے جتنی ہمت ہے۔ اب آپ کو یہ تو حکم نہیں دیا گیا کہ کوئی آدمی لے کے آؤ، پیدا کرو۔ ویسے صف میں جگہ ہوتے ہوئے اکیلے کھڑے ہونا منع ہے، کوئی پیچھے کھڑا ہو گیا، کوئی پیچھے کھڑا ہو گیا، نہیں، صف کے ساتھ ملیے، صف مکمل کیجئے، اور اگر اللہ نہ کرے آپ کہیں اکیلے ہیں تو آ کے رک جائیے، نماز شروع کیجئے۔ اب اگلا مرحلہ ہے کہ صف بندی مکمل ہو گئی ہے، کیا کیا جائے؟ اپنے قبلے کا تعین، قبلہ رخ ہونا بھی نماز کے لیے ضروری ہے۔ قبلہ رخ، جو لوگ بیت اللہ گئے ہوئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف سے 360 زاویوں سے بیت اللہ کی طرف ہی منہ ہوتا ہے، بسا اوقات آمنے سامنے ہے لوگوں کو، لیکن ہم چونکہ دور ہیں تو ہم جہت کا تعلق کریں گے اور اس کو مد نظر رکھیں گے۔ آج الحمدللہ جدید ترین آلات موجود ہیں جو بیت اللہ کا تعین کرنے میں ہماری معاونت کرتے ہیں۔ پہلے ہم قطبی تارے کو دائیں کندھے کے برابر دیکھ کے مسجدوں کی بنیاد رکھ لیتے تھے، تو کبھی وہ اینگل ٹیڑھا ہو جاتا تھا۔ جب جدید ترین آلات آئے تو ہم نے وہ رخ سیدھے کیے، جیسا کہ تقوی مسجد تارکہ آباد میں بڑا عرصہ یہ چیز دیکھی گئی کہ پرانی لائنیں بھی صفوں کی لگی ہوئی تھی، اور بعد میں قبلہ نما سے جب درست کیا گیا تو جہت کی طرف۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر آپ سفر میں ہیں اور بیت اللہ کا تعین نہیں ہو رہا، اپنی طرف سے کوشش کی ہے، ستاروں کو بھی دیکھا ہے، حساب لگایا ہے، تو اللہ معاف کرے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ کوشش کر کے، کاوش کر کے قبلہ ڈھونڈیں گے۔ اگر اس میں غلطی ہوگی اور آپ اس کے بالکل برعکس بھی پڑھ بیٹھے ہیں تو اب نماز نہیں لوٹائی جائے گی، کیونکہ آپ نے کوشش کی ہے، محنت کی ہے، اجتہاد کیا ہے، غلطی لگ گئی ہے تو وہ معاف ہے۔ قبلہ رخ ہو کے اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ کیا کیا جائے؟ تکبیر تحریمہ۔
تکبیر تحریمہ۔ بڑے سارے لوگوں نے فقہ کے اندر جا کے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن میں اختصار سے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں درود نہیں پڑھنا، اعوذ باللہ نہیں پڑھنی، بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ آغاز ہو رہا ہے نا نماز کا، ہر اچھے کام کا۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا آغاز کیا ہے لفظ اللہ اکبر کے ساتھ، اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ دنیا کے جتنے جائز کام تھے وہ اب میرے پہ حرام ہو گئے۔ اب میں نے کرنا کیا ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں ساتھ۔ ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں؟ لوگ مختلف طریقوں سے اٹھاتے ہیں، اس کے وہ ذمہ دار ہیں جو کرتے ہیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا کبر للصلاۃ، آپ کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے تھے، یا او الی شہمۃ اذنیہ، کانوں کی لو کے برابر، تا بگوش یہاں تلک یا تا بدوش کندھوں تلک، ان دو طریقوں سے۔ اور ہتھیلیوں کا رخ کدھر ہوتا تھا؟ قبلے کی طرف۔ نہ آپ ان کو زبردستی دبا کے ملاتے تھے اور نہ ہی ان کو زبردستی کھولتے تھے۔ نارمل جو حالت ہے، نہ آگے سے جھکی ہوئی، نہ ایسے، نہ یہ انگلیاں مڑی ہوئی، بلکہ یہ ہاتھ سیدھا ہے اور انگلیاں مناسب اپنے مقام پہ ہیں۔ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہے، نہ یہ ایسے ہے، نہ یہ ایسے ہے، نہ کسی اور طرح ہے، بلکہ ایسے آپ ہاتھ اٹھاتے تھے اور ساتھ میں کیا کہتے تھے؟ اللہ اکبر۔ اب کیا کیا جائے؟ دنیا تین طریقے استعمال کر رہی ہے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد جو ایک طریقہ ہے کہ ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے، ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے، اس کے اوپر تین فقہ کے لوگ عمل کرتے ہیں، ان کو اپنی دلیل کی ذمہ داری ہے، انہوں نے اس کا حساب دینا ہے۔ ہمیں کوئی صحیح دلیل ایسی نہیں ملی کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ جو ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں یا ایسے رکھے جائیں، بلکہ ان ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ ایک چھوڑنا ہے، دوسرا باندھنے کا طریقہ ہے۔ باندھنے والے تین طریقوں سے ہاتھ باندھ رہے ہیں۔ ایک تحت السرہ، جناب علی المرتضیٰ کی ایک قول کو دلیل بنا کے، جس کو فقہا نے اپنی ہی کتابوں میں ایک کتاب ہے بڑی مشہور زمانہ جس کو ہدایہ کہتے ہیں، اور اسے قرآن جتنی اہمیت دی گئی ہے کہ جیسے قرآن ہے ویسے ہدایہ ہے۔ اس کی شرح لکھی ہے ایک حنفی عالم نے، نصب الرایہ۔ علامہ زیلعی ہیں، حنفی ہیں۔ علامہ مرغنانی کی اس کتاب کی اس شرح میں دونوں ہی حنفی، آگے نیچے ڈیٹیل میں تحت السرہ کے لفظ میں لکھتے ہیں کہ یہ ناف سے نیچے باندھنے والی روایت، اس میں یہ بھی نقص ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی پرابلم ہے، یہ بھی ضعف ہے، تفصیل دیتے ہیں۔ اور پھر آگے جا کے وہ احادیث الخصوم، ہمارا جو مد مقابل سرہ کے اوپر، ناف کے اوپر ہاتھ باندھتا ہے، اس کی روایت لا کے، اس کی روایت کو لا کے پھر گزر جاتے ہیں خاموشی کے ساتھ۔ اور اصولیوں نے یہ بات لکھی ہے کہ شیخ زیلعی جس روایت کو بیان کرنے کے بعد خاموشی سے جرا کے بغیر گزر جائیں، وہ روایت صحیح ہوتی ہے ان کے نزدیک۔ اگر نقص ہوتا تو جیسے انہوں نے تحت السرہ ناف والی روایت کے پرخچے اڑائے تھے، وہاں بھی کچھ بیان کرتے، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح البخاری میں، دیگر کتب احادیث میں ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ انبیاء کی سنت اور طریقہ کہ جتنا آپ کا جو بھی لیول ہے، جو آپ کا قد ہے، اس کے برابر آپ کی یہ والی کلائی ایسے ہوگی اور یہ والی کلائی آپ کی اس کے اوپر ہے۔ اس میں آپ جتنی مرضی ٹرائی کر لیں، بہرحال کرنے کے باوجود بھی ناف کے نیچے جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک فطرتی اور طبی لیول اللہ نے رکھا ہے۔ اور دوسرا طریقہ سنن النسائی میں، دیگر کتب احادیث میں جو موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یضع، آپ کی عادت مبارک یہ تھی کہ آپ بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ کو رکھتے تھے، لیکن کہاں؟ علی کفہ ہی ورسغہ ہی وساعدہ ہی، اس حصے کو کلائی کہتے ہیں۔ یہ والی کلائی، یہ والا جوڑ اور یہ والا کف، اس کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ یوں ہے
اور آپ نے اس کو علی صدر ہی سینے پہ رکھا ہے۔ اب کچھ احباب کو میں دیکھتا ہوں بالکل ایسے کر رہے ہوتے ہیں، معذرت، بالکل ایسے نیچے، یہ بھی ایک انداز ہے۔ بہرحال مجھے ایسا نہیں ملا، اور اس والے انداز میں تو یہ واضح ہے کہ دایاں ہاتھ نیچے چلا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا ہاتھ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یوں ہاتھ باندھا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کے دایاں اوپر کر دیا اور بایاں نیچے کر دیا۔ تو اس لیے ہاتھ باندھا جائے گا، یہی سنت ہے۔ اور ہم سینے پہ کیوں باندھتے ہیں؟ کیونکہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معیار حدیث ہے، جو اصول حدیث ہے، اور جو صحیح حدیث ہے آپ سے میسر اور ملی ہے، اور آپ کا جو طریقہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس کو جون سا مرضی طریقہ اچھا لگے وہ اختیار کرے، لیکن ہمیں وہی اچھا لگا ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح اور صحیح ملا ہے۔ اگلی چیز پڑھا کیا جائے؟ آپ جب نماز پڑھاتے تو اللہ اکبر کہہ کے نا سکوت اختیار کرتے۔ صحابہ نے پوچھ لیا کہ محبوب ماذا تقول فی سکوتک، جب آپ چپ ہو جاتے ہیں تو اس چپ میں کیا پڑھتے ہیں؟ چپ میں کیا پڑھتے ہیں؟ مشہور ہے نا جی، جب امام فاتحہ پڑھے تو چپ رہنا چاہیے۔ کیا چپ میں پڑھا نہیں جا سکتا؟ چپ میں پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ میں پڑھتا ہوں صحیح البخاری کے لفظ، اللہم باعد بینی و بین خطایائی کما باعدت بین المشرق والمغرب، یہ والی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ میں یہ پڑھتا ہوں، آپ یہ پڑھ لیں۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہنے کے بعد کیا پڑھتے تھے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ آپ خاموشی میں پڑھتے ہیں نا، تو خاموشی میں پڑھا جا سکتا ہے، سکوت میں پڑھا جا سکتا ہے۔ اب آئیے، آپ نے دعائے استفتاح جو مسنون ہیں کتب احادیث میں موجود ہیں ان میں سے کوئی ایک پڑھنی ہے، اس کے بعد پڑھنا ہے تعوذ، یہ تعوذ نہیں ہے، تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جہری ہے، امام قرات کر رہا ہے، تو یہاں دو طرح کی رائے ہے، بسم اللہ امام اونچی پڑھے گا یا آہستہ پڑھے گا، دونوں طرح آپ کا عمل ہے، دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ آپ نے کبھی اونچا بھی پڑھا ہے، کبھی آہستہ بھی پڑھا ہے، تو جب دو کام آپ سے مختلف اوقات میں ملے، زمان مختلف ہو، مکان مختلف ہو، تو اس میں تضاد نہیں ہوتا، وہ تضاد تنوع ہوتا ہے، اختلاف تنوع ہوتا ہے، وہ ایک ورائٹی ہوتی ہے، اختلاف دکھ رہا ہوتا ہے مگر اختلاف نہیں ہوتا۔ اور جب افعال میں اور اعمال میں جگہ کا اور وقت کا مختلف ہونا پایا جائے تو پھر آپ سے وہ دونوں عمل ثابت ہیں اگر صحیح سند سے میسر ہیں۔ تو بسم اللہ امام اونچی بھی پڑھ سکتا ہے، آہستہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ اکیلے ہیں، فاتحہ پڑھنی ہے، گزارا ہی کوئی نہیں۔ اگر آپ امام کے ساتھ ہیں پھر کیا کریں؟ چپ رہیں یا پڑھیں؟ دو رائے ہیں بڑی واضح۔ پہلی رائے کہ جناب آپ نے امام کے پیچھے چپ ہو جانا ہے، قرات خلف امام منع ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ امام کے پیچھے قرات کرنی منع ہے، قرات کرنی منع ہے۔ اور دلیل سورۃ الاعراف کی آیت ہے، میں اس کی طرف آتا ہوں۔ لیکن امام کے پیچھے فاتحہ خلف الامام منع نہیں بلکہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، پوچھا گیا کہ میرے پیچھے کوئی آواز ایسی آ رہی تھی جیسے کوئی پڑھ رہا ہو، تو بتایا کہ فلاں صحابی ہیں یہ پڑھ رہے تھے، فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، میرے پیچھے قرآن مجید کی تلاوت اور قرات نہیں کرنی، فاتحہ بس پڑھنی ہے۔ کیوں؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اب احباب کہتے ہیں کہ نہیں، امام کے پیچھے نہیں پڑھنی۔ دلیل کیا ہے؟ میرے سامنے اس وقت سورۃ الاعراف ہے، مالک الملک فرماتے ہیں، آیت نمبر 204 ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کی قرات ہو، کی جا رہی ہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ،
تو آپ استماع کریں، اس کا سنیں، وَأَنصِتُوا اور چپ ہو جائیں، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ فاتحہ کے بارے میں نہیں تھی، شان نزول بڑا واضح ہے۔ کفار مکہ نے کھل کے کہا تھا کہ جب قرآن پڑھا جائے لا تسمعوا لهذا القرآن، آپ نے نہیں سننا، آپ نے شور ڈال دینا ہے، والغوا فیہ لعلکم، وجہ کیا ہے، یہ کیوں کرنا ہے کہ تمہارا غلبہ ہو جائے، تم غالب آ جاؤ، شور ڈالو، تمہارا شور سنائی دے، قرآن سنائی نہ دے۔ لا تسمعوا، اللہ نے کیا کہا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، مشرک کہہ رہے ہیں، کافر کہہ رہے ہیں نہیں سنو، میں کہہ رہا ہوں جب پڑھا جائے تو سنو۔ وَأَنصِتُوا، انہوں نے کیا کہا تھا، شور ڈالو، اللہ نے کہا چپ ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا شور ڈالو، اللہ نے کہا چپ ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا تم غالب آ جاؤ، اللہ نے کہا لعلکم ترحمون تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ سیم ورڈنگ ہے، سیاق اور سباق ہے، سیم اسٹائل ہے، لیکن بھائی کہتے ہیں کہ نہیں یہ فاتحہ کے بارے میں اترا ہے، یہ فاتحہ کے بارے میں۔ تو میرے بھائیو، اگر یہ آیت فاتحہ کے بارے میں تو ساتھ والی سیاق و سباق والی بھی پڑھ لیں، وہ بھی پھر فاتحہ کے بارے میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب فاتحہ پڑھی جائے، قرآن پڑھا جائے، امام تلاوت کر رہا ہو تو سنیے چپ کر کے، خاموشی سے، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اور صحابہ نے کیا پوچھا تھا، محبوب آپ جب خاموش ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اس خاموشی میں آپ نے سبحانک اللہ یا اللہم باعد بینی پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اب اگر یہی خاموشی مراد لینی ہے اور اس سے مراد فاتحہ ہے تو اگلی آیت میں ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اس خاموشی میں جو فاتحہ ہے وہ دل میں پڑھ لیں، اس خاموشی میں فاتحہ فی نفسک، کہیں دا نہیں چپ کر کے دل چ پڑھی جاؤ۔ بچے جب پڑھ رہے ہیں اونچی آواز میں تو کیا کہتے ہو، بیٹا دل میں پڑھ لو۔ اللہ بھی کہہ رہے ہیں، اگر پہلی کہتے ہیں جی یہاں فاتحہ کہاں لکھا ہوا ہے، ہم نے کہا جہاں پہلی آیت میں فاتحہ لکھا ہوا ہے یہاں بھی ہے، وہ فاتحہ کے بارے میں نہیں تھی، لیکن آپ نے زبردستی ڈالا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، دل میں پڑھو، تَضَرُّعًا خشوع اور خضوع سے پڑھو، وَخِیفَةً اللہ کا ڈر رکھو، اکڑو نہیں پڑھو، وَدُونَ الْجَهْرِ اونچی نہیں پڑھو، مِنَ الْقَوْلِ آواز نہیں سنائی دے کہ آپ پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، دل میں پڑھو۔ کب پڑھنی ہے؟ بالغدو، فجر کی نماز میں، والآصال مغرب اور عشاء کی نماز میں، ولا تکم من الغافلین غافل بن کے چپ کر کے منہ بند کر کے مت کھڑے رہے۔ تو بالکل ساتھ ہی آیت ہے 304 اور 305، اس کو الگ کیوں کر دیا گیا؟ کیونکہ یہاں اپنے مقصد کے خلاف بات جا رہی تھی۔ تو میرے بھائیو، یہ فاتحہ کے بارے میں ہے ہی نہیں، یہ ہے قرآن مجید کے بارے میں۔ اور پوری دنیا میں مجھے ایک بھی مومن ایسا نہیں ملا، پوری دنیا میں، جب امام قرآن کی قرات کر رہا ہو تو وہ پیچھے قرآن پڑھ رہا ہو، مجھے نہیں ملا، یا اس کو جائز سمجھتا ہوں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو اس کو سنیے، وَأَنصِتُوا چپ رہیے۔ الحمدللہ ہم سنتے بھی ہیں، ہم چپ بھی رہتے ہیں، لیکن فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز ہے ہی نہیں، اکیلا ہو یا لوگوں میں اکٹھ میں ہو، جماعت میں ہو، امام ہو یا مقتدی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، آپ نے کہہ دیا کہ نماز نہیں ہوتی، اس لیے ہم فاتحہ ضروری سمجھتے ہیں، اس کے بغیر نماز نہیں پڑھتے۔ لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو ہم بولتے ہیں، ہم تب بھی چپ ہوتے ہیں۔ حضرات، اگر آپ تھوڑا سا بھی توجہ کریں، کسی بھی پوری دنیا میں چھپے ہوئے قرآن مجید کو جا کے گھر کھول کے دیکھیں، قرآن مجید کے پارے ہیں 30، ہر پارے کا آغاز اس کے نام کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو بھی پہلا لفظ ہوتا ہے وہی اس پارے کا نام ہوتا ہے۔ الف لام میم، دوسرے کا سیقول، تیسرے کا تلک الرسل۔ کتنے پارے ہیں؟ 30 پاروں سے اوپر کچھ نہیں۔ پہلا پارہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ الف لام میم۔ قرآن کا آغاز الف لام میم سے ہے جناب۔
اگر الحمد سے نام ہوتا تو پہلے پارے کا نام الحمد ہوتا۔ یہ سورۃ الفاتحہ ہے، ام القرآن ہے، یہ حصہ قرآن ہے اور یہ ام القرآن ہے۔ ام القرآن سے نہیں روکا، اذا قرئ القرآن الف لام میم سے لے کے والناس تلک جب بھی امام پڑھے گا ہم چپ ہیں، لیکن فاتحہ پڑھنی ہوگی، سبع المثانی، بار بار ریپیٹ ہونے والی۔ تو اس لیے اللہ کی اس کتاب کو الجھایا مت جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم نہیں ہٹتے، آپ سے جو ملا الحمدللہ سادے لفظوں میں کہتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا زبردستی نہیں ہے، اس کی مرضی ہے، اس کا فہم ہے، اس کا اجتہاد ہے، اس کا استدلال ہے، لیکن کوئی اٹھ کے ہمارے اوپر اٹیک کرے اور کہے کہ آپ کیوں کرتے ہیں، تو ہمارا ایک ہی جواب ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب ایسے کرتے تھے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے لیے وقفے ہیں، یا پہلے لمبا وقفہ ہے آپ تب پڑھ لیں، یا پھر امام ولضالین کہنے کے بعد آپ کو آمین کے بعد وقفہ دے گا، آپ تب پڑھ لیں، یا آپ امام کے ساتھ ساتھ پڑھیں، امام کی پیروی کرتے ہوئے آپ پڑھ لیں۔ وہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ولضالین پہ آئے تو کیا کیا جائے؟ دو موقف ہیں۔ ایک ہی موقف بڑا واضح ہے کہ اذا قال الامام ولضالین فقولوا آمین، تو آمین کہنی، آمین سبھی کہتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کوئی آہستگی میں چھوڑتے چھوڑتے چھوڑ گیا ہو تو الگ بات ہے، لیکن سارے مسالک بالاتفاق اس بات پہ متفق ہیں کہ امام جب ولضالین کہے گا تو آمین کہی جائے گی، آہستہ کہی جائے یا اونچی، یہ دو الگ موقف ہیں۔ ان میں سے اکثر احباب یہ سمجھتے ہیں کہ آمین اونچی کہنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو میرے محبوب کی کچی مسجد نبوی جو پتوں سے، کھجور کے تنوں سے بنی ہوئی تھی، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احباب کی یہ بات قطعاً نہ ملتی کہ آمین جب کہی جاتی تھی تو اس آمین کی آواز اتنی ہوتی تھی کہ مسجد نبوی گونج اٹھتی تھی، مسجد نبوی گونج اٹھتی تھی۔ اور اگر یہ آواز ایمان کے، نماز کے، خشوع کے، خضوع کے منافی ہوتی، میرے محبوب اس سے منع فرما دیتے، مگر آپ نے کہا، کیا کہا؟ امام جب ولضالین کہے تو تم آمین کہو، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، جس بندے کی آمین کے ساتھ فرشتوں کی آمین مل گئی، کیونکہ جب امام ولضالین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جن کی آواز ان سے موافقت کر گئی اس کے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ تو حضرات، ہم آمین صرف اس لیے کہتے ہیں، چڑھانے کے لیے نہیں، کسی کو دکھ دینے کے لیے نہیں، یا کسی پہ کوئی پریشر بنانے کے لیے نہیں، یا ذات کی نمود اور نمائش کے لیے نہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی اور آپ کے اصحاب نے یہ آمین با آواز بلند کہی، اس لیے ہم کہتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی سورت ملائی جائے گی، سورتوں کی ترتیب بہتر ہے ویسے پڑھیں، اگر آپ ترتیب سے ہٹ کے بھی پڑھنا چاہیں تو اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز میں سورہ بقرہ کے بعد آپ نے آل عمران نہیں بلکہ سورہ نساء پڑھی ہے، پھر اس کے بعد آل عمران پڑھی ہے، تو ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ آپ پہلے چھوٹی سورت بعد میں بڑی پڑھ سکتے ہیں، پہلے کے اندر جو ہے کچھ آیات پڑھ سکتے ہیں، دوسری میں بھی الگ سے آیات پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایک بڑی آیت پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ کے بعد کوئی نہ کوئی تلاوت وہ آپ کریں گے۔ اور یاد رہے کہ اگر فرض نماز ہے تو اس کی پہلی 2 رکعتوں میں تو آپ تلاوت سنیں گے، امام بھی کرے گا، اگر جہری ہے تو پھر آخری 2 رکعتوں میں 7 سورت نہیں ملائی جائے گی۔ لیکن اگر سنتیں ہیں تو ان کے چاروں کے اندر علماء کا اتفاق ہے کہ ساتھ میں فاتحہ کے بعد کوئی نہ کوئی سورت ملائی جائے گی۔ یہ ہے قیام، اور یہ قیام میرے بھائیوں رکن ہے، نماز کا حصہ ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اگر بندہ صحت مند ہے تو قیام نہیں چھوڑے گا، فرض ہو، سنت ہوں یا نفل ہوں، میرے محبوب نے کھڑے ہو کے پڑھے ہیں، الا کہ بہت زیادہ جب تھک گئے تو آپ نے 2 رکعت بیٹھ کے پڑھی۔ بندہ تھکا ہوا ہو، ہمت نہ ہو، بیمار ہو، کھڑا نہ ہو سکتا ہو، تو پھر بندہ بیٹھ بھی سکتا ہے، اور بیٹھنے کا طریقہ جیسے آپ آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہیں ایسے بھی، اور ٹانگیں قبلہ رخ کر کے بھی،
اور اگر آپ لیٹ کے پڑھ رہے ہیں تو تب بھی آپ لیٹے بالکل ایسے ہی ہے جیسے پیچھے کو بندہ لیٹے گا، چہرہ قبلے کی طرف ہوگا. تو پاؤں کا قبلے کی طرف ہونا یہ معیوب نہیں ہے، یہ نماز کے لیے ضروری ہے. ہم سب کے پاؤں کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ قبلے کی طرف. اور اگر بیت اللہ کو پاؤں کرنے منع ہوتے تو یہ پاؤں کبھی بیت اللہ کے اندر بھی نہ لے جائے جا سکتے اور اس کی چھت کے اوپر بھی نہ چڑھائے جا سکتے. لہٰذا ادب کا مقام یہ ہے، اگر کوئی بندہ منہ ادھر کو بھی کر کے بیٹھا ہے اور پاؤں اور دل میں بیت اللہ کا ادب نہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں. لیکن اس طرف کو آپ جو ہے وہ لیٹ کے، بیٹھ کے، آلتی پالتی مار کے، یا جو بھی ممکن ہے، مرض ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ایمرجنسی کے اندر شریعت اپنے اصول نرم کر لیتی ہے. قیام تلک ہم بات چھوڑ رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اللہ کی توفیق کے ساتھ باقی نماز، بندے کی نماز، مومن کی نماز کیسے ہے، تو یہ ہے وہ طریقہ کار جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور ہم اس کو لیتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں. لیکن یہ زبردستی نہیں ہے، یہ پیار کا، یہ دین کا، یہ ایمان کا، یہ ماننے کا معاملہ ہے اور یہ دل کا میٹر ہے. اللہ تعالیٰ حق کی طرف، خیر کی طرف، ایمان کی طرف ہماری رہنمائی فرمائے اور جو ہم کر رہے ہیں امت مسلمہ سے قبول کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، نماز کا طریقہ دنیا کا جو مرضی ہو، مجھے ڈھونڈنا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت کیا ہے، کیونکہ شریعت انہی کی. اس حوالے سے ایک اہم پوائنٹ ابتدا میں چھوڑ گیا اور وہ ہے نیت کا. صحیح البخاری کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات. کسی بھی عمل کی قبولیت کا دار و مدار خالصتاً نیت پہ ہے. اگر نیت نہیں تو وہ عمل بیکار ہے، اور نیت کا خلوص اللہ کے ساتھ ہونا ضروری ہے. اور لغت میں یہ واضح بات لکھی ہے کہ نیت کا تعلق اور اس کا محل دل ہے، زبان نہیں ہے. زبان نہیں ہے، دل ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے ہماری نیت اور ارادہ کہ میں نے کدھر جانا ہے. ہم گھر سے نکلتے ہوئے مدرسے میں یا مسجد میں آنا بھی ایک عمل ہے، اور ایک ایک قدم پہ اللہ نیکی دیتا ہے. تو وہاں کھڑے ہو کے ہم زبان سے نیت نہیں کرتے. وضو بھی ایک عمل ہے اور اس پہ جنت ملتی ہے، مگر وضو شروع کرنے سے پہلے ہم باقاعدہ نیت کے الفاظ نہیں بولتے. اسی طرح عبادات کی بے شمار قسمیں ہیں. تو یہ نماز کے ابتدا میں یہ کہنا کہ یہ نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف قبلہ شریف کے، اور یہ فرض نماز ظہر اتنی رکعت پیچھے اس امام کے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے اصحاب سے، تابعین، تبع تابعین سے، محدثین اور فقہاء سے یہ لفظ ملے ہی نہیں. نہ انہوں نے بنائے، نہ انہوں نے بولے، نہ رب نے اتارے، نہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہے اور پکارے. اگر یہ ہوتے تو ہم ڈنکے کی چوٹ اس کو بیان بھی کرتے، بولتے بھی، پڑھاتے بھی. اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم اس پہ قائم ہیں کہ کوئی صحیح سند آپ سے ایسی نہیں کہ جس میں یہ لفظ ملے ہوں. پھر بھی میرے کافی سارے بھائی اس کے اوپر مصر رہتے ہیں، نہیں جی یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. نماز جنازہ میں بھی نیت بتا رہے ہوتے ہیں، نماز میں بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کے ہوم میڈ علاقائی لفظ ہیں اور انڈیا ہند و پاک کے بنے ہوئے ہیں، اردو میں ہیں. معذرت کروں گا. اور میں نے ایک بار کہا کہ جناب جب بھی آپ کو یہ لفظ کسی صحیح سند سے کسی امام سے مل جائیں تو لے آنا. ہمارے ایک بھائی نے، فاضل بھائی، اللہ اس کو جزا دے، میں وہ لفظ نہیں بولتا جو وہ ہمارے بارے میں بولتے ہیں، انہوں نے کہے اور بڑے وائرل کی یہ پوسٹ کہ جناب لو ایک وہابی مولوی کا جواب آ گیا ہے. معذرت کے ساتھ جواب یہ تھا کہ جو لفظ آپ نیت میں کرتے ہیں کسی ایک امام سے صحیح سند کے ساتھ کہ یہ نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف قبلہ شریف کے، اور یہ فرض یا یہ سنت، یہ فلاں نماز اور امام کے پیچھے، یہ اگر آپ کو لفظ ملتے، آپ لے کے آتے تو آپ کی مسجد میں آ کر کے حاضر ہو کے کوئی نماز پڑھ کے اس سے پہلے یہ لفظ میں بولتا. لیکن ادھار ہے
ادھر ادھر کی باتیں کر لینا بڑی آسان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقے پہ رکھے جو طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیت کے بغیر تو نماز نہیں پڑھتے تھے، عمل ہے۔ تو جب انسان تیار ہوتا ہے، مجھے پتا ہے کہ آج جمعہ ہے، میں ظہر کی نیت کر کے نہیں چلتا، مجھے پتا ہوتا ہے میں جمعے کے لیے جا رہا ہوں، نماز جمعے کی ہے، وضو کیا ہے، آ گیا ہوں، تو اس کا محل یہ ہے اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، سارا کچھ ہے، لیکن بولنا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تو ہم نہیں بولتے، اور یہی نماز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی طرف لے کے آئے، اور جو لوگ نہیں پڑھتے انہیں پڑھنے کی طرف، اور جو پڑھتے ہیں انہیں سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق دے۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ صحابی بھی پڑھے اور مسجد نبوی میں بھی پڑھے اور تین تین بار پڑھے، اور آپ ہر بار کہیں ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جا پڑھ تو نے نماز پڑھی نہیں۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، دکھیوں کے دکھ دور کرے، اللہ اس دنیا سے جانے والوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے، اللہ میرے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ سیلاب زدگان طوفانوں میں، بربادیوں میں، اور جو روزی روٹی کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ سب کی غیب سے مدد فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔